وہ کہتی ہے کہ میں جب ملبے تلے دب گئی تو میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ شام کے علاقے کے بارے میں خصوصی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے ارشادات ہیں جن میں شامی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، شام کے ایمان کے بارے میں بتایا گیا اور قیامت تک آنے والی کچھ ایسی پیشین گوئیاں فرمائی گئی ہیں جن کا تعلق شام سے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شاید امت مسلمہ اور عالمی برادری اس بات پر غور نہیں کر رہی کہ زلزلے کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت سی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس زلزلے کے جواب میں شامی قوم کا جو رسپانس سامنے آیا ہے، ان کے بچوں کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے نوجوانوں کا، ان میں ایک بڑی خاص کیفیت ہے، ان میں ایک بڑی خاص بات ہے جس نے مجھے توجہ دلائی کہ میں ذرا اس پہ غور کروں کہ یہ رسپانس کیوں ہے، ایسا ایمان کیوں ہے، ایسے جذبات کیوں ہیں، ایسی جرت اور بہادری کیوں ہے، ایسا صبر کیوں ہے۔ تو مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث میرے سامنے آئیں جن کو پڑھ کے مجھے لگا کہ ہاں، اہل شام کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بچی ہے لطیفہ احمد طعیمہ، ظاہر ہے جب ترکی اور شام میں زلزلہ آیا، بلڈنگز گریں اور اس کے نیچے ہزاروں انسان دب گئے، انہی انسانوں میں سے ایک یہ چھوٹی سی بچی بھی ہے۔ یہ اس ملبے تلے دب گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا چھوٹا بچہ جب اس طرح کی ناگہانی آفت کا سامنا کرتا ہے تو بڑے بڑے حواس کھو دیتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ کس طرح کی جرت اہل شام کو دیتا ہے، ان کے بچوں کو دیتا ہے، ان کے بزرگوں کو دیتا ہے کہ ملبے تلے وہ دبی ہے اور پھر وہ جب اس کے احساسات اس وقت کیا تھے، اس کی کیفیت اس وقت کیا تھی، اس نے اس کو ایک اپنی کاپی پر لکھا۔ دیکھیے ایسی کیفیت میں بھی اس کا خط کتنا پیارا ہے، اس کے جذبات کتنے پیارے ہیں، کتنی شاندار لائن اس نے لکھی ہے اور اس لائن میں اس نے اپنا پورے اہل شام کا اور اپنا کس طرح کا انسانی درد سمو دیا ہے کہ ماتت رغبتی فی کل شیء، اور اس کی تشریح میں ساری دنیا بیٹھی روتی رہے تو شاید اس کے احساسات کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب ملبے تلے دب گئی تو میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا، میں نے انتظار کیا کسی کمک کا، میں نے انتظار کیا کسی مدد کا، میں نے انتظار کیا کسی امت مسلمہ کی طرف سے آنے والے ہاتھ کا جو میرے لیے شاید پانی کا گلاس لے کے آ جائے، میرے لیے دودھ کا فیڈر لے کے آ جائے، میرے لیے خوراک کا کوئی ڈبہ لے کے آ جائے، وہ کوئی ہاتھ جو ملبہ ہٹانے کے لیے میری طرف بڑھے۔ ہمارے ظاہر اتنے ممالک ہیں، عالمی برادری ہے، اقوام متحدہ ہے، تو ان سب کا وہ بچی کہتی ہے میں نے انتظار کیا، اہل شام نے انتظار کیا، لیکن کوئی ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا، یہاں تک کہ وہ دست قضا اس کی جانب بڑھ گیا، جس کے بعد پھر انسان اس دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ امت اس کے پاس حاضر نہیں ہو سکی، اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑا، اور یہ لائن وہ لکھ کے چلی گئی ہے، کہتی ہے ماتت رغبتی فی کل شیء، اب ہر چیز کے بارے میں میری تمنائیں، میری آرزویں، میری خواہشیں، میری امیدیں وہ سب دم توڑ چکی ہیں اور میں وہ سب ختم ہو چکی ہیں اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہی ہوں۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کہ یہ ایک بچی کس طرح اتنی سینسیبل ہو سکتی ہے، کس طرح اتنی بہادر ہو سکتی ہے، کس طرح اتنی بلاغت اس میں آ سکتی ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں صرف شام میں ایسا ممکن ہے۔ قیامت تک کے لیے بڑی ساری پیشین گوئیاں اس سرزمین سے متعلق ہیں، اگرچہ اس کا حدود اربہ بدلتا رہا، مزید بھی بدلے گا، لیکن آج کا موجودہ شام یا فلسطین یہ اسی ایریے میں آتے ہیں۔ اس کے متعلق پیارے پیغمبر نے کیا کیا شاندار فرما رکھا ہے جس کو آج امت مسلمہ کو جاننے کی، سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک موقع پر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا پیارے پیغمبر شام کے لیے جو ابھی فتح بھی نہیں ہوا، جو ابھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، جہاں ہم گئے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے ایسی خوشخبری، ایسی مبارک آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شام پر رحمان کے فرشتوں کو پر پھیلائے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایک اور موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شام ایک وقت آئے گا کہ وہ ایمان کا مرکز بن جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے بہترین لوگ جو ہوں گے ایمان کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے وہ شام کا رخ کریں گے۔ شام ہی وہ خطہ ہے کہ جہاں کے مشہور شہر دمشق کے ایک منارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو آپ کے جسم اطہر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے کہ وہ ابھی نہا کے آئے ہوں گے۔ شام ہی وہ مقام ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کی اقتداء میں، ان کی قیادت میں پھر مسلمان سب سے بڑی جنگ لڑیں گے، اور شام ہی وہ مقام ہے جہاں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی الہی اور آپ کے فرمان اقدس پر قربان جائیے، آپ نے جو جو پیشین گوئیاں فرمائیں آج ہمیں وہ شام میں نظر آ رہی ہیں۔
آپ نے فرمایا شام ایمان کا مرکز ہوگا. میں کہتا ہوں زلزلہ دنیا بھر میں آتا ہے لیکن ایسا رسپانس، ایسا کلمہ، ایسا ایمان، ایسا تعلق باللہ، ایسا صبر، ایسی رضا اہل شام کے علاوہ کہیں کوئی دکھائی نہیں دیتی. یہ میرے نبی کے فرمان کی سچائی ہے. ناظرین، اہل شام اس وقت جن اقتصادی اور عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، حیرت انگیز طور پر پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں اور آپ کی پیش گوئی میں اس کا بھی تذکرہ اور اشارہ ملتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اہل شام کو نہ تو ان کا دینار یعنی ان کی کرنسی انہیں فائدہ دے گی، نہ ان کا مد یعنی ان کے ناپ تول کے پیمانے انہیں فائدہ دیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اہل روم کی طرف سے ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شام کے بارے میں اور ہر صبح و شام کے بارے میں بتائی ہوئی ہر حدیث سچ ہے، حق ہے، اس میں صداقت ہے. وہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. تو لہٰذا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل شام کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز بنائیں، اہل شام کے لیے خصوصی ایفرٹ کی جائیں. اہل شام میرے نبی کے دل میں بسنے والے لوگ ہیں. اہل شام میرے نبی کے لبوں پر ذکر ہونے والے لوگ ہیں. اہل شام کے ایمان کی گواہی اور تصدیق پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے. یہ بہت مبارک سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. آج وہاں کے بچے، آج وہاں کے مجبور لوگ، آج وہاں کی خواتین، امت مسلمہ کی بہنیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. وہ خطوں میں لکھ لکھ کے جا رہی ہیں کہ ہم نے بڑا انتظار کیا، بڑے ممالک ہیں، بڑی فوجیں ہیں، بڑے امدادی تمہارے کیمپ ہیں، تمہارے ریلیف مشن ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ماتت رغبتی فی کلی شیء. سنگ و خشت تلے دبے ہوئے نرم و نازک جو بچے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ساری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، کوئی ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ رہا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شامی بچوں کا محافظ بنے، اللہ ان کا نگہبان بنے. امت مسلمہ کو شامیوں کا یہ جو خصوصی ایمانی سٹیٹس ہے، جو نبوی سٹیٹس ہے، جو ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے اور جو قیامت تک اس سرزمین کی عظمت ہے اور اس کی تقدیس ہے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.